ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے. اس لیے سارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمارا خیال ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں اور وہ مرتے دم تک ان کلمات کو وہ بھولتا نہیں ہے. وہ کلمات یہ ہیں اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوی فی رضا کا ضعفی، فقوی طاقتور کر فی رضا کا اپنی رضا میں، ضعفی میری کمزوری کو، وخذ الی الخیر بناصیتی، اور خیر کی طرف میری پیشانی سے پکڑ، وجعل الاسلام منتہا رضائی، اے اللہ اسلام کو میری رضا کی انتہا بنا دے. اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوینی مجھے طاقتور کر دے. وانی ذلیل، اے اللہ میں ذلیل ہوں، فاعزنی مجھے عزت عطا فرما دے. وانی فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں، فاغننی یا ارحم الراحمین مجھے مالدار کر دیں اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنت، کہ روزہ ڈھال ہے. جیسے آدمی میدان جنگ میں پہلے زمانے میں ڈھال استعمال کرتا تھا لوہے کی، اگر کسی طرف سے کوئی تلوار کوئی وار کرتا تو وہ ڈھال سے روکتا تھا. تو ایسے نفس اور شیطان کے جو وار ہوتے ہیں تو روزہ جو ہے اس سے آدمی کا بچاؤ کرتا ہے. روزہ ڈھال ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کو بھی طاقت ہو تو وہ شادی کرے. اگر وہ شادی نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے. روزہ جو ہے یہ آدمی کا بچاؤ ہے شیطان سے، نفس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر مہینے 3 روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دل کے کھوٹ سے بچا دیں گے. یہ دل میں کھوٹ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لے تو سمجھو سارا سال اس کا روزے کا ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں. تو اب ہر مہینے 3 دن روزے رکھے تو 3 کو 10 سے آپ ضرب دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 30. تو مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ تو یعنی 3 دن ہم نے روزہ رکھا اور سارے مہینے کا اللہ نے ثواب دے دیا. تو نہیں یعنی اب رمضان شریف ہے تو وہ تو سارا مہینہ ہی ہم روزے رکھتے ہیں. تو اب اس طرح ساری زندگی وہ اس کا روزہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. آج بھی مکے میں اور مدینے میں، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں سوموار اور جمعرات کو دسترخوان لگتا ہے، عربی دسترخوان کا روزہ افطار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھا کرو. بھئی جمعہ برکت کا دن ہے چلو روزہ رکھ لیں، یہ ٹھیک نہیں. اگر روزے رکھتے ہوئے اگر جمعہ آ جائے، بھئی جمعرات کو روزہ رکھا ہے پھر جمعے کو بھی رکھ لیا، پھر تو ٹھیک ہے. اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اکیلی جمعرات کو عبادت کرنا اور راتوں کو سویا رہے، بھی جمعرات برکت والی ہوتی ہے، چلو بھی اس رات کو جو ہے جاگنا چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر طاقت ہے، میں سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو سفر میں روزہ رکھے تو اجازت ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے. اب اس میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ بھی سفر میں روزہ نہ رکھو تو آدمی پھر نہ رکھے. اور اگر اب اپنے اندر طاقت ہے، یا آج کل جیسے سفر بڑا آسان ہو گیا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے چل، پہلے زمانے میں تو پیدل اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گرمی کے اندر جنگلوں کے اندر سفر مشکل ہوتا تھا. اب بڑا آسان ہے، تو اب روزہ رکھ لے تب بھی جائز ہے، اور اگر نہ رکھے تب بھی جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے. تو روزہ جن صحابہ نے رکھا ہوا تھا وہ دھوپ کو اپنے ہاتھوں سے ایسے روک رہے تھے کہ بھائی اب روزے کی وجہ سے بڑی ان کو تنگی ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے، تو جن کو روزہ تھا تو جب پڑاؤ ڈالا گیا وہ تو لیٹ گئے، پھر روزہ جو رکھا ہوا تھا. اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے جو ہے نا خیمے لگائے اور جو بھی کام تھا سارا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا نا وہ روزے داروں سے بھی آگے نکل گئے، کیونکہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کام کیا، اور جن کا روزہ تھا وہ سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے.
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ آج روزے داروں سے بھی نمبر لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جتنی جو خدمت کرے گا وہ سردار ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ لکھ لو، ورنہ کیسٹ لے لیتے ہیں نا، پھر وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوِ فی رضا کا ضعفی، اپنی رضا سے میری کمزوری کو دور کر دے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا کمزوری ختم، جب اللہ ساتھ ہو گیا تو کمزوری تو ختم ہو گئی۔ وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، اور خیر کی طرف میری پیشانی سے پکڑ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کرا رہا ہے۔ اس لیے یہ دعا ہے کہ اے اللہ خیر کی طرف میری پیشانی سے پکڑ۔ کسی کی پیشانی پر بال ہوتے ہیں نا، تو اس کے سر کے بالوں سے ایسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بالوں سے کیا کرتے ہیں، ایسے پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ بال چھڑا نہیں سکتا، تو اللہ، اے اللہ تو ایسے پکڑ۔ اب جب اللہ نیکی کی طرف پکڑ لے تو پھر تو نیکی نہیں چھوٹ سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ آپ ہمیں استقامت عطا فرما دیں، اور اچھے کاموں کے اوپر آپ ہمیں ہمیشگی اور دوام عطا فرما دیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کا ہو۔ وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَہَا رِضَائی، اے اللہ اسلام کو میری رضا کی انتہا بنا دے۔ اب آج کل ہم ناراض ہیں کہ ہم نے اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے تو ہم پریشان بھی ہیں۔ بھئی اسلام پر عمل نہیں کیا تو پریشان ہے، اگر ہم اسلام پر عمل کرتے تو یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور کر دے۔ اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوینی مجھے طاقتور کر دے۔ وَإِنِّي ذَلِيلٌ، اے اللہ میں ذلیل ہوں، فَاعِزَّنِي مجھے عزت دے دے۔ وَإِنِّي فَقِيرٌ، اور میں فقیر ہوں، تنگ دست، فَأَغْنِنِي یا ارحم الراحمین، مجھے مالدار کر دیں اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعا ہے۔ اب جو بندہ یہ دعا پڑھے گا پھر ساری زندگی پڑھتا رہے گا تو سمجھو اس کے ساتھ بھلائی ہو گئی۔ تو سارے بھائی کوشش کریں اس دعا کو پڑھیں اور ساری زندگی پھر پڑھتے رہیں، کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ لیں دن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ کلمات سکھا دیتا ہے، اور وہ بندہ پھر مرتے دم تک ان کو بھولتا ہی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، فوج میرے ساتھ ہے، ساری فوج میرے ساتھ ہے، امریکہ بھی میرے ساتھ ہے، تو میں طاقتور ہوں۔ آپ بتاؤ، بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دعا پڑھو اللہم انی ضعیف،
اللہم انی، آپ سارے پڑھو اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، اور یہ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں، ساری فوج جو میرے ساتھ ہے اور خود امریکہ میرے ساتھ ہے، امریکہ بھی میرے ساتھ ہے اور فوج بھی میرے ساتھ ہے، اور میں طاقتور ہوں۔ استغفر ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے طاقتور کر دے اور جس کو چاہے کمزور کر دے، کوئی طاقتور نہیں ہے اگر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کوئی طاقتور نہیں، اور کوئی بندہ کمزور نہیں ہے اگر اس کے ساتھ اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے وہ کمزور نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی، فقوی فی رضاک ضعفی، مجھے طاقتور کر اپنی رضا میں، میری کمزوری کو اپنی رضا میں کیا کر دے، طاقتور کر۔ وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، خود منے پکڑ، إِلَى الْخَيْرِ بھلائی کی طرف، فَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، میری پریشانی، میری پیشانی، پیشانی جانتے ہیں؟ ہاں پیشانی۔ وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائی، وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائی، اسلام کو میری رضا کا انتہا بنا دے، میری رضا کی انتہا بنا دے۔ وَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائی، اللہم انی ضعیف فقوِّنی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور کر۔ آپ کہتے ہو میں طاقتور ہوں، پھر آپ کو کیسے اللہ طاقتور کرے؟ آپ کہو میں کمزور ہوں تو اللہ کرے، آپ کہتے میں طاقتور ہوں۔ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، اے اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے دے۔ آپ کہتے ہو ناظم تو میں ہوں، صدر وزیر میں ہوں، ذمہ دار دکاندار میں ہوں، میری بڑی عزت ہے، بڑے تعلقات ہیں، تو اگر کہو گے میں ذلیل ہوں تو اللہ عزت دے گا، جب کہو گے میری بڑی عزت ہے تو پھر اللہ کیا عزت دے؟ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ، وَإِنِّي فَقِيرٌ، آپ کہتے ہو میں امیر آدمی ہوں، میری بڑی زمین ہے، میری بڑی دکانیں ہیں، میری بڑی چیزیں، وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي یا ارحم الراحمین، میں تنگ دست ہوں مجھے مالدار کر دے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعا ہے، تو سارے بھائی اس دعا کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہم مانگتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں، اللہ اس کو دیتا ہے جو مخلوق سے نا امید ہو جاتا ہے، کہ مجھے کسی چیز کی کوئی امید نہیں، نہ مجھے حکومت سے امید ہے، نہ مجھے اولاد سے امید ہے، نہ مجھے دوستوں سے امید ہے، نہ مجھے رشتہ داروں سے امید ہے،
نہ مجھے زمین سے، مکان سے، دکان سے، کسی چیز سے مجھے کوئی امید نہیں۔ جو بندہ مخلوق سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس بندے کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہوتا ہے کہ میرا ایک یار ہے، بس پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس سے میں مانگ لوں گا۔ جو آدمی مخلوق سے مانگے گا وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا۔ یہ جو فقیر ہیں یہ کیسے فقیر بنے کہ جب ان کو پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے مانگا۔ اگر یہ صبر کرتے، تکلیف برداشت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن فاقہ کر لے، کسی کو نہ بتائے، اللہ 1 سال کی روزی بغیر کمائی کے دے دے۔ ہمیں فاقہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میرے گھر کچھ نہیں ہے، میرے گھر آٹا نہیں ہے، میرے گھر گندم نہیں ہے، میرے گھر پیسے نہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تھا تو وہ کھانے پکانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ آگ جلا دیتا تھا تاکہ دھواں ہمسایوں کو نظر آئے اور وہ یہ سمجھیں کہ ان کے گھر میں روٹی پک رہی ہے، ان کو پتہ نہ چلے کہ میرے گھر میں تنگی ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اپنی تنگیوں کو چھپایا کرتے تھے، کیوں کہ اگر کہیں گے ہماری تنگی ہے تو اللہ کا شکوہ ہو گیا، اللہ کی شکایت ہوگی، تو اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب جو ہے نا سمجھ نہیں ہے، اللہ سے لینا بھی چاہتے ہیں تو اللہ کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ اللہ کا شکوہ کر کے کیا حاصل کرو گے؟ صبر کر کے اور شکر کر کے تو حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور بھی تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیز ہی لے لیتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے نا اس کی نعمت چلی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک چیز عطا کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں ان سے وابستہ کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے دعا کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے، لوگ آتے ہیں۔ اب اگر وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، ان کو ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر رہنے دیتے ہیں۔ اگر لوگ آئیں تو وہ کہیں میں نہیں کرتا، میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہیں یہ بتاؤں، میں یہ کروں، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں کوئی تمہارا تعاون نہیں کرتا، میں کوئی تمہاری بات نہیں سنتا۔ جب وہ لوگوں کے کام نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ چیز اٹھا لیتے۔ اب کوئی جاتا ہی نہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ، پہلے لوگ بڑے آتے تھے اب کوئی آتا ہی نہیں۔ اب کیوں نہیں آتے؟ کہ اس نے لوگوں کو مایوس کیا، لوگوں کا کام نہ آیا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا نا، لگے سارے میرے پاس آ رہے ہیں، میں پہنچا ہوا ہوں نا۔
جو بندہ اپنے خیال میں اپنی حیثیت قائم کر لیتا ہے کہ میری ایک حیثیت ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، میں امیر ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میرے بڑے اچھے اخلاق ہیں، میں یہ، اس کی ترقی ختم۔ اور جس نے کہا کہ میرے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں، میرے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، میرا ایمان کمزور، میرے اخلاق کمزور، تو جس آدمی کو اپنی کمی کا احساس ہو جاتا ہے اللہ اس کی کمی کو دور کر دیتا کہ اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے، اے اللہ میرے اعمال کمزور ہیں، میرا یقین کمزور ہے، میرا دین کمزور ہے۔ تو اس لیے سارے بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو۔ میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرے عز و نیاز سے تیری قدرتوں کی کلی کھلی، میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرے عز و نیاز سے تیری قدرتوں کی کلی کھلی۔ جب میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے اپنی قدرت سے میری مصیبت کو حل کر دیا۔ جب میں نے کہا میں امیر ہوں، میرے پاس بڑی مال دولت ہے، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، میں بڑا اچھا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہ آدمی بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، میرے عز و نیاز سے تیری قدرتوں کی کلی کھلی۔ جب میں اپنے آپ کو عاجز خیال کیا کہ میں عاجز ہوں، تو جو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے نا، پھر جس کے پاس سب کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، میں ملازم ہوں، میں دکاندار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، جو کہتے ہیں سب کچھ ہے اس کو کیا ملے؟ جو کہے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو اپنے آپ مانگ لی ہے۔ اب دیکھو پرندے بھی نکلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، پھر اللہ ان کو جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے پرندوں کو۔ تو آپ بھی تلاش کرو، پھر وہ تلاش کرتا ہے ادھر اس کمرے میں، اس کمرے میں، ادھر ادھر۔ جب الماری کھولتا تھا اچھا اللہ تعالیٰ نے روٹی تو الماری میں رکھی ہوئی، اب روزانہ اسی طرح کرتا۔ ایک دن والدہ کو ہو گئی دیر اور روٹی اس نے رکھی نا، وہ کسی کے گھر گئی تھی، باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ اب جب وہ آیا گھر تو اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کھانا کھلا، پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب ادھر ماں کو یاد آیا، کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کا یقین آج خراب ہو جائے گا، تو مہربانی کر کے آج روٹی رکھ دے۔ اب جب ماں آئی تو اس نے کہا بیٹا روٹی؟ اس نے کہا امی روٹی تو میں نے کھائی ہے لیکن آج روٹی بڑی مزیدار تھی۔ جو اللہ رزق دیتا ہے نا وہ مزیدار ہوتا ہے،
کہتے ہیں آج کل نا خربوزے مزیدار نہیں ہیں، کیلے لو تو مزیدار نہیں ہیں، سیب لو تو مزیدار نہیں ہیں۔ ہاں مزیدار اس لیے نہیں ہے نا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ اگر تم ٹھیک ہوتے، آج کیلے ٹھیک ہوتے، آج سیب ٹھیک ہوتے۔ جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے اللہ پھلوں کو ٹھیک کر دیتا۔ ایک باغ کے اندر مالی تھا تو اس کا مالک آیا، اس نے کہا میٹھے میٹھے انار لاؤ، تو وہ انار توڑ کر لائے تو کھٹے۔ اس نے کہا بھی میٹھے لے آؤ، اس نے پھر کہیں اور سے توڑ کر لے گیا، پھر کھٹے۔ اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو باغ میں ہم نے تجھے نوکر رکھا ہوا ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ میٹھے انار کون سے ہیں تے کھٹے کون سے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے یہ حفاظت کے لیے رکھا تھا یا کھانے کے لیے رکھا تھا؟ میں نے انار کھائے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ملازم ہوتے تھے۔ تو اب ملازم تو رکھ کے دیکھو انشاءاللہ صفائی۔ تو جب ایسے نوکر ہوتے تھے سبحان اللہ، تو پھر تجارت کے اندر منافع ہوتا تھا۔ اب جب سے ایسے آئے ہیں نوکر صفائی، جو کاروبار کرتے ہیں نقصان۔ تو ہم جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں یہ خاوند کو تنگ جو کرتی ہیں تو یہ رزق کا ٹھیکہ خاوند نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو جو تنگ کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں، آپ بتاؤ رزق دینے والا اللہ ہے یا خاوند ہے؟ آپ بتاؤ ہیں؟ تو کیوں ایسے خاوند کو پریشان کرتی؟ خاوند کو پریشان کرتی ہے کہ تو کماتا نہیں ہے، تو کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ رزق کمانے سے ملتا ہے تو پرندے کیا کمائی کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی کاروبار ہے؟ سمندروں میں مچھلیاں کون سا کاروبار کرتی ہیں جی؟ جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، جو کمانے سے جو رزق ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا کہ آپ دین کی محنت کریں، بلغ تبلیغ کریں، پھر آپ نے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر آپ کو رزق کس نے دیا بغیر کمائی کے؟ ہمارا یہ غلط یقین ہے کہ کمائی سے رزق ملتا ہے۔ کتنے لوگ کما 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 کے تھک جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا، اور کتنے بندے کچھ نہیں کرتے تھے ان کو زبردستی رزق ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں میں نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ پیسے لے لیں، انہوں نے کہا بھی آپ کو ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ہی لے لو۔ جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ نواز شریف جو ہے بھائی عبد الوہاب کے پاس گیا، ریونڈ والوں کے پاس، کہنے لگا کروڑوں روپے میں دینا چاہتا ہوں، یہ آپ سال کے سال اجتماع کرتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ لیٹرینیں بناتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں، پھر وضو خانے بناتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں، یہ کروڑوں روپے لے لیں آپ بنا لیں۔ انہوں نے کہا پیسے رکھو اپنے پاس، 4 مہینے ہمیں دے دو تو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اس نے کہا ایسا وزیر اعظم نہیں ملے گا جو کروڑ روپے دے۔ تو بھائی عبد الوہاب صاحب کہنے لگے کہ ایسے مولوی بھی نہیں ملیں گے جو کروڑ روپے نہ لیں۔ اور واقعی صحیح بات ہے۔ ریونڈ میں آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ ریونڈ کے اندر، اور جا کر بزرگوں کو کہو یہ 1000 روپے لے لو، وہ کہیں گے نہیں۔
وہ لیتے نہیں ہیں اور ان کو مل بھی رہا ہے. یہ جتنے مولوی ہیں ان سب سے زیادہ ان کو اللہ دے رہا ہے. ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں. ہاں جی ٹرک آ گیا ہے. کس چیز کا جی؟ آٹے کا. بھی پیسے بھیجوائے تھے؟ نہیں، پیسے کوئی نہیں بھیجوائے. اللہ تعالیٰ نے میل والے کے دل میں ڈالا کہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، چلو بھئی ایک ٹرک بھیجوا دیتے. اور یہ جو کپڑا لگا ہوتا ہے جب آپ اجتماع پہ جاتے ہو، یہ کوئی خریدتے نہیں ہیں. کہیں کہ ہو گئی یہ اتنا کپڑا خرید کر کے، بغیر خریدے ملوں والے جو ہے یہ بھئی لکھا ہوا ہے. کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھر میں اختلاف ہوتے ہیں. دیکھو بھئی دنیا میں اختلاف ہے اور دین میں اتفاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس اب اختلاف تو ہونا ہے جب دین کا کام ہی نہیں ہے، جب گھر میں دین کی محنت نہیں ہے تو پھر اختلاف تو ہونا ہے. جب گھر میں دین ہوگا، دین کی محنت ہوگی تو گھر میں اتفاق ہوگا. اب دیکھو بازار میں کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. اب مسجد میں سب کا ادھر ہے. جب سب کا ایک طرف منہ ہو تو ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ ٹکراؤ تو اس وقت ہوتا ہے کہ اس کا منہ ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. بازار کوئی گوشت لینے جا رہا ہے، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، کوئی آٹا لینے جا رہا ہے، کوئی گھی لینے جا رہا ہے. سب کے علیحدہ علیحدہ ہی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتفاق آئے تو پھر آپ دین کو لے آئیں. جیسے گارے سے اینٹیں جڑتی ہیں، گارے سے اینٹیں جڑتی ہیں، ایسے دین سے بندے جڑتے ہیں. دنیا سے تو لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں وظیفہ بتا دو، دین کی محنت نہ کرنی پڑے، لکھا ہوا ہے وظیفہ بتا دو، وظیفے سے کام بن جائے. اور اب وظیفے کی بجائے کہتے ہیں تویز لکھ کے دے دو، تویز لکھ کے دے دو، بس وہی ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو وظیفہ پڑھ نہیں سکتے تھے ہم لکھ کے گلے میں ڈال دیتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے. اب بڑوں نے بھی تویز ڈالنے شروع کر دیے. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کرو، جب گرمی کی چھٹیاں ہوں گی تو میرا ارادہ ہے چھٹیاں ہوتے ہی اللہ کے راہ میں چلے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. پچھلے دفعہ خیر پور سے میرے خیال کوئی ایک آدھ آدمی گیا تھا، ہاں 2-3 آدمی گئے. اچھا اب پچھلے دفعہ تو میرے تھے 10-15 دن. تو اب میں نے لگا نا چلا، پھر سوچ سمجھ کے جانا. یہ نہیں کہ پیر اللہ کے راستے میں چل رہے تھے مرید خیر پور پہنچ گئے، یہ نہیں ہوگا. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ اللہ کے راہ میں جائیں گے، روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے. میرا ایک دوست ہے، میں نے زیادہ دوست نہیں بنائے ہوئے، خیر پور میں میرا ایک ہی دوست ہے. تو وہ ہو گیا ناراض، تو میں ہو گیا پریشان. پھر میں نے لوگوں کو کہا یار میرا یار ناراض ہو گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. پھر تم میری اس کے ساتھ دوبارہ دوستی کرا دو، سلو کرا دو، میں بڑا پریشان ہوں. اگر آدمی کا دوست ناراض ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جس کا خالق اور مالک ہی اس سے ناراض ہو جائے تو اس کو کیسے سکون ملے گا؟ جو اللہ سے لڑائی کرتا ہے اللہ لوگوں سے اس کی لڑائی کرا دیتا ہے. جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ لوگوں سے اس کی دوستی کرا دیتا ہے. اگر لوگوں سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے دوستی کرو. یہ حدیث بتا رہا ہوں، تخیل نہیں ہے، کہ جو بندہ اللہ سے دوستی کرتا ہے
اللہ لوگوں سے اس کی دوستی کرا دیتا ہے، اور جو اللہ سے لڑائی کرتا ہے اللہ لوگوں سے اس کی لڑائی کرا دیتا ہے۔ تو اب ساری دنیا میں مسلمانوں کی کافروں سے اللہ نے لڑائی کرا دی ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتے تو اللہ ساری دنیا کے کافروں سے مسلمانوں کی دوستی کرا دیتا۔ پہلے ہندو اور مسلمان کٹھے رہتے تھے کہ نہیں؟ کوئی لڑائی ہوتی تھی؟ تو مسلمانوں کی اللہ سے دوستی تھی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالا ہوا تھا۔ ہندو جو ہے نا یہ کمزور بزدل شمار ہوتے تھے، اب مسلمان بزدل شمار ہو رہے ہیں۔ تو اب جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ خاوند کو تنگ کرنا ختم کر دیں کہ تیری وجہ سے رزق تھوڑا مل رہا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، کسی کی وجہ سے تھوڑا رزق تھوڑا دینا زیادہ دینا کس کا کام ہے؟ حضرت علی کے گھر میں فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ناراض نہیں ہے کہ تو کماتا نہیں ہے، میری بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے۔ ان کا یقین ہے کہ رزق دینے والا، کمانے سے رزق کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر کمائی کے دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کمائی کریں تو کچھ نہ ملے۔ کتنے لوگ کام کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے سارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے نا تو حور کہتی ہے چند دن تیرے پاس ہے، تنگ نہ کر، میرے پاس آنے والا ہے۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ شکر کریں، صبر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور بیوی ناشکری تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کے لیے کیا پیغام دیا تھا اپنی بہو کو کہ چوکٹ بدل دینا، ایسی بیوی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اللہ کی ناشکری ہو۔ اور جب شکر گزار بیوی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام دیا اپنے بیٹے کے لیے کہ اس چوکٹ کو نہ بدلنا، یہ شکر گزار بیوی ہے، اس کو طلاق نہ دینا، یہ شکر گزار بیوی ہے۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں اللہ کا شکر کریں، تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنا ہو الحمدللہ۔ خاوند سے ناراض نہ ہو، رزق اللہ دیتا ہے، خاوند نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تموت حتی تستکمل رزقها، بندے کی موت نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو۔ ہم ایسے خواہ پریشان ہیں، لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، یہ دکاندار بلاتے ہیں استغفر اللہ، کہتے ہیں بلانے سے بکری زیادہ ہو جائے گی، استغفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں جلدی جائے گا اور رات کو دیر سے آئے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ دکان دیر سے کھولو، جلدی بند کرو، دیکھو رزق بڑھتا ہے کیا۔ میں نے خود یہ بیان کیا اور ایک آدمی نے میرے بیان پر اس نے دکان دیر سے کھولنا شروع کر دیا، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ صبح سکول جانا ہوتا ہے، جلدی سودا لینا ہوتا ہے، تو میں جاتا ہوں تو پہلے اس کی دکان کھلی ہوتی تھی، اب اس کی بند ہوتی ہے، وہ 8-9 بجے کھولتے ہیں، بس دکان شام کو بند، اور یہ رات کے 11-12 بجے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ لا تکن اول من يدخل فی السوق، تو بازار میں پہلے داخل ہونے والا نہ بن، سب سے پہلے بازار جانے والا تو نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں پہلی دکان ہی میں کھولتا ہوں خیر پور میں، سبحان اللہ، فجر کی نماز سے پہلے ماشاءاللہ دکان کھلی ہوتی ہے۔ جو بھی دکان پہلے کھولے گا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اب کل خیر پور بازار دیر سے کھلے، سارے لوگ کہیں اللہ خیر کرے، کیا ہو جائے، آج تک دکانیں ہی نہیں کھل رہی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکان پہلے کھولے گا اور جو آدمی دکان دیر سے بند کرے گا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اب جو دکان کھولے گا دیر سے اور جلدی کرے گا بند، اللہ گاہکوں کو بھیجے گا زیادہ کہ جلدی کرو، اس نے دکان بند کرنی ہے، اس کا رزق جو ہے پورا کرو، جلدی جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر کے اندر جناب گاہک آ رہے ہیں، جناب بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ صبح سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں نہ گاہک کا پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے، کہتے ہیں گاہک کا بھی پتہ نہیں ہے اور موت کا بھی پتہ۔ اللہ تو ہی تو سارے بھائی آئندہ ایسا کرو گے؟ آپ تو دعائیں مانگتے رہتے ہو کہ اے اللہ پیسے زیادہ دے، پیسے زیادہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو محتاج، ضرورت مند، تنگ دست، مسکینی کی حالت میں میری زندگی ہو، میری مسکینی کی حالت میں موت آئے، میرے پاس کوئی سامان ہی نہ ہو۔ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا حشر جو کرے گا نا تو اگلے جہان مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ تو یہ مالداروں کا حشر پھر کیسے حضور کے ساتھ ہوگا؟ یہ جو فیکٹریوں والے ہیں، یہ جو مربے والوں ہیں، جو انہوں نے سود کے قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے بڑے، حضور تو فرما رہے ہیں میرا اے اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ ہو، تو وہ تو مسکینوں کے ساتھ ہوگا، حضور کی دعا ہے وہ تو قبول ہے۔ تو یہ امیروں کا پھر کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ قارون کے ساتھ۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر قارون کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ اس نے بھی کہا تھا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور جب زمین میں جانے لگا تو کہنے لگا اچھا موسیٰ علیہ السلام اب میں تو زمین میں جا رہا ہوں تو میرے سارے سامان پھر تو لے گا نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے اوپر ہی رکھ دے، اس کی دولت بھی، اس کے خزانے، اس کی چابیاں سب اس کے اوپر، وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس کے خزانے بھی۔ استغفر۔ تو اس لیے ہمارے مسئلے مال سے نہیں اعمال سے حل ہوں۔ اس لیے جماعت آ رہی ہے کل، عورتوں کی جماعت آ رہی ہے غنی پور کے اندر، ہمارے دوست ہیں نا بھائی ریاض صاحب، ان کے گھر میں آ رہے ہیں کل 2 بجے انشاءاللہ تقریباً پہنچ جائے گی، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت۔ آپ اپنی گھر والی کو اپنے ساتھ آپ بھی خود جاؤ اور گھر والی کو بھی لے جاؤ، اور اس کو دین کی باتیں جو ہے سنواؤ، دین کی محنت کے اندر اس کو لگاؤ۔ وہ آپ کو تنگ کرنے کی بجائے اللہ سے دعائیں کرے گی۔ جب دین کی سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کو تنگ کرنے کی بجائے کس سے مانگے گی؟ میرا خاوند خود اللہ سے مانگتا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ تھا، اب تو وہ بڑا ہو گیا، تو میں نے 2 روپے رکھ دیے مصلے کے نیچے،
تو میں نے کہا بھی نماز پڑھو، اپنا اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر تلاش کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اس نے جو ہے نا 2 رکعت پڑھی نماز، پھر ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، تو مصلی کو ہٹایا تو 2 روپے پڑے ہوئے تھے۔ تو اب بڑا ہو گیا نا، سمجھدار ہو گیا، تو وہ یہ کہتے ابو وہ 2 روپے آپ نے رکھے تھے یا اللہ نے رکھے تھے؟ سمجھدار ہو گیا نا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم دین کی محنت کریں گے۔ تو جب ہم دین کی محنت کریں گے ہمارے گھروں میں اتفاق آئے گا، ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی۔ برکت کون ڈالے گا؟ محنت سے برکت نہیں آتی۔ ایک بزرگ تھے تو کسی نے کہا میں نے 2 دکانیں لگا لی ہیں۔ اس نے کہا چھت کے اوپر 1 پرنالہ بناؤ یا 2 پرنالے، پانی تو وہی آئے گا جو اوپر آئے گا۔ پہلے 1 پرنالے سے آتا تھا، اب 2 پرنالوں سے آئے گا۔ روزی تو وہی ہے جو اللہ نے دینی ہے، چاہے 1 دکان لگاؤ چاہے 2 لگاؤ۔ روزی بڑھانے والا، روزی گھٹانے والا اللہ ہے۔ رات دن بھاگ 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 کے جوتیاں گھس گئی ہیں، پھر اور جوتی لے لیتے ہیں، پھر دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ بھاگ، پھر وہ گھس جاتی ہے، پھر اور لے لیتے ہیں، لیکن دنیا ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہی۔ اور اس وقت ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ زمین لے لو، یہ مکان لے لو، یہ پیسے لے لو، یہ چیزیں لے لو، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کروڑوں روپے لے لو، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، اور ہم کہتے ہیں کاش ہمیں دے دیتا نا اللہ۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو جو نہیں لیتے نا ان کے پاس ہی جاتے ہیں، پہ ہمارے پاس نہیں آتے بھی تم لے لو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ بھجواتا ہی ایسے بندوں کے پاس کہ جو لیتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں کہ لے لو کروڑوں روپے، ہم نہیں لیتے۔ کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ سے اللہ کو نہیں مانگتے، اللہ سے بھی غیر اللہ کو مانگتے۔ یہ جوڑ کے اندر بھائی عبدالوہاب صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے سنا، میں لاہور گیا ہوا تھا، میرا بیان تھا، تو میں نے کہا عبدالوہاب کو عبدالوہاب کا بھی بیان سننا چاہیے نا۔ تو میں نے ان کو فون پر کہا بھئی میرا بیان ہے نا لاہور، اور بیان میرے لاہور نہ رکھا بس، تو میں عبدالوہاب کا بیان سنوں۔ تو بھائی عبدالوہاب کا میں نے بیان سنا۔ جس دن جوڑ سے جماعتیں آئی تھی تو ظہر کے بعد بیان تھا، فرما رہے تھے کہ لوگ اللہ سے اللہ کو مانگنے کی بجائے اللہ سے غیر اللہ کو مانگتے۔ استغفر۔ حالانکہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملا تو اس کو کچھ بھی نہ ملا، چاہے بادشاہ بھی بن گیا نا پھر بھی کچھ۔ تو اب آپ بتاؤ اللہ سے اللہ کو مانگو گے یا اللہ سے چیزیں مانگو گے؟ آپ تو چیزیں مانگتے رہتے ہو، اے اللہ زمین دے دے، دکان دے دے، مکان دے دے، بیوی دے دے، بچے دے دے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، مجھے تو اپنا بنا لے، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، تو اپنا محتاج رکھ۔ مجھے کئی بندے کہتے ہیں کہ کام ہو تو بتاؤ، میں نے کہا اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنا ہی محتاج رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ تو سارے بھائی اپنی آنکھیں بند کر دیں، جو ہماری مائیں بہنیں، جو ہمارے بھائی ہیں، سب اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، میری زبان کہہ رہی ہے اللہ۔ دنیا سے
نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو